لیکن ملک صاحب پچھلے 5 سال دیکھ لیں، ایک دفعہ تھوڑا سا اپرائز آیا تھا ہمارے دور میں، چینی جو ہے وہ 40 سے 50 51 52 اس سے آگے نہیں بڑھی۔ رانا صاحب کاٹن آپ نے ختم کی، گندم آپ نے ختم کی، نہیں تو چینی کی پرائز آپ نے ختم کیے، اب آپ نے 90 کر دی ہے۔ کنولا اب ہم ہر چیز ایڈیبل آئل ہر چیز آپ امپورٹ کرتے رہے ہیں، آپ نے کون سا یہ جو شوگر والا گروپ ہے نا یہ ہے مافیا۔ نہیں مجھے پتا ہے وہ اسحاق ڈار کو بھی زبردستی کروا کے نا وہ ریبیٹ کے کنسیشن مانگا کرتے تھے ایکسپورٹ کے اوپر اور لے جاتے تھے میاں صاحب۔ ایگریکلچر سیکٹر میں مسلم لیگ کی 85 سے لے کے آج تک حکومت رہی ہے 2018 تک، پنجاب میں تو کم از کم ان کی حکومت رہی ہے نا، کاف ہو یا نون ہو یا جو بھی، مسلم لیگ ہی رہی ہے۔ 85 سے لے کے کون سا انہوں نے سیڈ تیار کیا ہے؟ کوئی گندم کا، کوئی کاٹن کا، کوئی نہیں، کوئی کسی اچھی فصل کا، کوئی ایڈیبل آئل کا، ایسے سرپلس ہو گئی ہے میرے بھائی۔ گندم سرپلس پرائس کی وجہ سے ہوئی، گندم سرپلس پرائس کی وجہ سے ہوئی، پرائس انسینٹیو زرداری نے دیا۔ پیپل پارٹی بات یہ ہے کہ نون لیگ کا کوئی کمال نہیں اس میں، چینی بھی سرپلس ہے، آپ کی جو کنزمپشن ہے کے دور میں 55 جاتی تھی اور اس کی پیداوار جو ہے وہ 65 ہے۔ سر لیکن جو ابھی پھنسے ہوئے ہیں، یہ تو ہسٹری میں آپ چلے گئے، جو ابھی پھنس کے بیٹھی ہوئی ہے عوام، اس کو کیسے نکالیں؟ اچھا ہسٹری کے بغیر، وہ یہ بتائیں ہسٹری کے بغیر آپ کیا انصاف کر سکتے ہیں ہسٹری کو کاؤنٹ کیے بغیر کہ کون اصل مجرم تھا؟ شروع کریں انصاف جی، ابھی سے شروع کریں، پیچھے ریورس گیئر میں جانا شروع کریں۔ جب کوئی احتساب ابھی والے کو سب سے پہلے پکڑے۔ نہیں، جب آپ آئے ہیں اس وقت بتائیں کہ آٹے کی کیا قیمت تھی اور چینی کی کیا قیمت تھی اور اب یہ کیوں بڑھی ہے، بتائیں۔ جب آپ آئے تھے تو اس ملک میں کوئی جسٹیفیکیشن پیدا ہوتی تھی، کتنی بیل کم ہوئی، کتنی اچھا دوسرا بتا لیں، ڈالر کہتے ہیں جی وہ، اچھا عمران خان صاحب نے کہا کہ جی 30,000 ارب قرضہ ہے، یہ کھا گئے ہیں، یہ کرپشن کی ہو گیا ہے اور میں ایک کمیشن بناؤں گا اپنے متحد اور وہ سارا جو ہے وہ نکالے گا۔ وہ کدھر گئی وہ رپورٹ؟ سر وہ رپورٹ دے نہیں سکتے، اب 11,500 ارب بڑھ گئی ہے ایک ہی سال میں۔ بتائیں نا وہ رپورٹ کدھر ہے؟ دسو نا کتنے اور رپورٹ؟ دیکھیں میں دستا 30,000 ارب جڑا کرپشن ہو گئی ہے۔ رانا صاحب رپورٹا میری گل سنو نا، تسی وہ رپورٹ کمیشن بنا ہے نا، وہ نہیں کمیشن تو ڈیٹ کمیشن بنا نا، وہ کمیشن تو ابھی رپورٹ آئے گی تو پتہ چلے گا۔ نہیں رپورٹ آ گئی ہے، اصل چیز ہے اسے پبلک کریں۔ اس ملک نے بھی نہیں اپنی پبلک ہو سکتی ہے، ابھی نہیں آئی، ابھی آئی سر جڑی مرضی جب میاں صاحب باہر سے آئیں گے اس وقت ساری رپورٹ پبلک بھی ہو جائیں گی۔ 11,500 میاں صاحب کو آنے تو دینا باہر سے، میاں نواز شریف صاحب کو اور میاں شہباز شریف صاحب کو آنے دیں، پھر رپورٹس پبلک ہو جائیں گی۔ بڑے میاں صاحب تو نہیں آئیں گے، چھوٹے میاں صاحب آئیں گے اور وہ بھی جب گرین لائٹ انہیں ملے گی، سگنل ملے گا تو آئیں گے۔ تو پھر یہ آپ کو بھی پتہ ہی نہیں، یہ جو پولیٹیکل لائٹ ملے گی تو آئیں گے۔ سر وہ آپ کے سگنل سے نہیں آئیں گے، آپ کے سگنل سے نہیں آئیں گے، آپ کے سگنل سے نہیں آئیں گے، کسی اور کے سگنل سے۔ یہ جو پولیٹیکل مافیا ہے کہ ورکر یہاں مرتا رہے، لیڈر یہ وہاں بیٹھ کے یہ لوگ مار کھا رہے ہیں، وہ وہاں ایجور روڈ پہ مہنگائی کر رہے ہیں، کنٹرول کر رہے ہیں۔ مار آپ لوگ ایجور روڈ پہ کنٹرول کریں گے جناب، فیلڈ میں بیٹھ کے ریسٹورنٹ میں بیٹھ کے ساتھ کھڑے ہو کے کنٹرول کریں گے کبھی نہیں کھڑے ہو، نہیں سر یہ نہیں ہوتا، کبھی نہیں کھڑے، نہیں آئیں گے، مار تسی کھاؤ گے۔ نہیں دیکھیں ملک صاحب بات یہ ہے کہ بڑے میاں صاحب کی صحت کا مسئلہ ہے، چلو چھوٹے اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے۔ چھوٹے میاں صاحب اگر نہ ہوئے تو پھر تو اگر وہ آگے پھر اگر نہ ہوئے نہیں تو چلو اگر آگے پھر چلو بتا دو، میں اپریشیٹ کروں گا۔ اچھا پھر میں اگر نہ صرف نہیں پھر آٹا جو ہے وہ لے پھر پہلی قیمت پہ چینی جو ہے وہ 50 روپے پہ لے۔ اللہ سے میرا سوال کا جواب لے دیں، بڑے سینئر لیڈر ہیں، بتائیں۔ اگر میاں شہباز شریف جیلی بیمار اگر نہ آئے واپس تو یہ کیا؟ تو میاں شہباز شریف تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آ رہے ہیں، نہیں آئے، اگر نہ آئے تو کیا ہوگا؟ آپ کیا کریں گے ایز اے پولیٹیکل ورکر؟ میں تو کہہ رہا ہوں آپ کو آئے تو آپ میری بات پہ میاں شہباز شریف روزانہ صبح اٹھ کے پنڈی کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہاں سے گرین لائٹ نظر آئے۔ آپ رانا صاحب ہنس رہے ہیں۔ آج ایک راجپوت دبنگ راجپوت کو میں نے دیکھا ہے اتنا مایوس، میں کہہ رہا ہوں کہ وہ آ رہے ہیں یار، مایوس تو میں اس لیے ہوں کہ عام آدمی جو ہے، عام آدمی کا جو ہے نا برداشت کا پیمانہ وہ لبریز ہو چکا ہے۔ آپ کو عام آدمی سے زیادہ آپ لیڈرشپ سے مایوسی ہونی چاہیے۔ نہیں آپ کیوں نہیں صدر بن جاتے ملک کے مسلم لیگ کے؟ رانا ثناء اللہ کیوں نہیں بن سکتا؟ فیلڈ میں بیٹھے رانا ثناء اللہ، میاں شہباز شریف کو کون سن آپ کے پر لگے ہوئے ہیں؟ سن لے چند صاحب، اگر پھر بدلے لیڈرشپ، اگر چند صاحب ایک مہینے میں میاں صاحب آ گئے تو پھر چند صاحب جو ہے وہ پھر ادھر سے پھر نکل آئے۔ میں کہتا ہوں آپ بدلے لیڈرشپ، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ اچھا میں کہوں گا کہ اس ملک میں جینوئن لیڈرشپ پہ آنا شروع ہو گئی ہیں، یہ جو آئے صرف دولت کے بل بوتے پہ آنے والے ہٹ جائیں پیچھے، کریں بسم اللہ، آئیں بولیں۔ نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کمال کرتے ہیں، مہنگائی سب ڈرامہ ہے۔ وہ ایون فیلڈ میں بیٹھ کے لال جرسی بین کے حبیب جالب کو شکر ہے ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے،
شکر ہے ہمارا حبیب جالب تو واپس آ گیا. حبیب جالب کیا کرتے ہیں حبیب جالب کو رہائی مل گئی. حبیب جالب کی نظمیں آپ کو دوبارہ سننے کو ملیں گی. تھینکس ٹو میاں شہباز شریف حبیب جالب کو رہائی مل گئی. نہیں, رہائی سے مراد یہ ہے کہ وہ نظمیں اب آپ سرمایہ دار کے ہاتھ میں حبیب جالب اچھا نہیں لگتا. نہیں, بات سنو, وہ اب پھر سرمایہ دار کے ہاتھ میں حبیب جالب یا سرمایہ دار کی زبان سے حبیب جالب کا شعر کہنا, اللہ معاف کرے, اللہ معاف. رانا صاحب نہیں, کبھی بھی نہیں.